ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. پاکستان ایک دفعہ پھر دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. بلوچستان، پھر کے پی کے وزیرستان اور آج کراچی میں ایک بڑی منظم دہشت گردی کی کوشش کی گئی اور پولیس ہیڈ کوارٹر پہ دہشت گردوں نے آپ کے اٹیک کیا. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ وہ ایک کرولا گاڑی میں دہشت گرد آئے تھے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے ایک بائک تھی اور یہ دہشت گرد جس کو اب تک کی اطلاع کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس انفارمیشن کی سپورٹ سے 3 دہشت گردوں کو واصل جہنم اب تک کر چکے ہیں اور ایک جو خودکش دہشت گرد تھا اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا. گویا 4 دہشت گرد واصل جہنم ہو چکے ہیں اور اندازہ ہے کہ مزید 2 سے 3 دہشت گرد ہیں اور جو 3 فلور ہے اس بلڈنگ کا اس کو تو خالی کرا لیا رینجرز نے اور پولیس نے، لیکن جو اگلا فلور ہے اس کے اوپر اٹیک اور آپریشن جاری ہے اور بہت جلد یا تو دہشت گرد چھت پہ بھاگیں گے یا اپنی موت کی طرف بھاگیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ مزید جو 2-3 اور دہشت گرد ہیں انہیں بھی واصل جہنم کر دیا جائے گا. یہ ایک اطلاع تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سیاسی دہشت گردی، معاشی دہشت گردی، قانونی اور آئینی دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے دہشت گردی باہر سے بھی ہوتی ہے اور اندر سے بھی ہوتی ہے اور اس کے اعلی کار جب تک اندر سے لوگ نہیں بنے باہر اپنا کام نہیں کر سکتا ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں معاشی بحران ضرور پیدا ہوگا اور جب سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران پیدا ہو رہا ہو اور اسی دوران بے انصافی بھی ہو رہی ہو، قانون اور کی دھجیاں بکھر رہی ہوں اور ایسے فیصلے سامنے آ رہے ہوں، ایسی آڈیوز سامنے آ رہی ہو جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ قانون اور آئین کی دھجیاں بھی کر رہی ہیں، گویا ایک طریقے سے قانون اور آئین کی دہشت گردی ہو رہی ہو، تو وہاں دہشت گرد اپنے پاؤں نہیں جمائیں گے تو اور کہاں جمائیں گے. کیوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ ملک میں، کسی بھی ملک میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے. یہ آج ہمارا خاص موضوع ہے اور ان 4 دہشت گردی کو ہم ڈسکس کریں گے. اس ملک میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ریاست اور حکومت. یہاں ایک بات اور میں بتاتا جاؤں کہ کچھ لوگ فوری طور پر کہیں گے کہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. میں ان تک یہ اطلاع لانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر کئی انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر دہشت گردی کی حالیہ ہونے والی بڑی کارروائیوں کو ناکام بنایا گیا ہے. تو اگر انٹیلیجنس انفارمیشن سے 100 میں سے 98 کیسز کو ناکام بنایا جاتا ہے اور ایک آنکھ ہو جاتا ہے تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. پوری دنیا میں اس قسم کی دہشت گردی جو خودکش کے حوالے سے ہوتی ہے اس کو بڑے سے بڑی انٹیلیجنس بھی ناکام نہیں بنا سکتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ریگولر بنیادوں پر بہت بڑی بڑی دہشت گردی کو ناکام بنا چکی ہے اور بنا رہی ہے. تو اس لیے میں اس کی تصحیح کرنا ضرور سمجھتا ہوں، ورنہ تو ہم فوری طور پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، حالانکہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کراچی کے اندر کتنے اسلحے پکڑے گئے اور کتنی بڑی کارروائیاں ہونے والی تھی جو انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز اور رینجرز نے انہیں ختم کیا. اب یہ بھی ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ تحریک طالبان پاکستان، سنا ہے کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، میرے پاس صحیح انفارمیشن اس وقت نہیں ہے لیکن سنا ہے، تو تحریک طالبان پاکستان
پھر ایک دفعہ پاکستان پہ ایکٹ کر رہی ہے، اور اس کا ٹھکانہ افغانستان ہے، اور افغانستان میں وہ حکومت ہے جو پاکستان کی بھرپور سپورٹ سے آئی ہے، یعنی طالبان کی حکومت ہے جس کے لیے پاکستان نے ہر قسم کا اخلاقی اور آپ کے جو قسم کی سپورٹ ہوتی ہے وہ سب ان کو دی تھی، لیکن وہ سرزمین پھر دوبارہ آج پاکستان کے لیے دہشت گردی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اور یہ تحریک طالبان پاکستان نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خود افغان طالبان کی حکومت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی کل کی پالیسی افغان طالبان کے حوالے سے درست تھی؟ تو ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر۔ میرے ساتھ ہیں عبداللہ گل صاحب، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر۔ بریگیڈیئر امجد ملک صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آتا ہوں سلیم بخاری صاحب کی طرف۔ جی سلیم بخاری صاحب، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو کافی سارا منظرنامہ آپ نے بتا دیا ہے، لیکن دو تین چار باتیں جو ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جب ٹی ٹی پی نے مذاکرات کے خاتمے کے بعد اعلان کیا تھا کہ جی ہماری اب جو یعنی جنگ بندی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، ایک تو اس وقت ایک صوبے کی حکومت نے ان کو انگیج رکھا مذاکرات میں، جس کے نتیجے میں بہت ساری رعایت اور مراعات ان کو دی گئی۔ کچھ لوگ جو ان کو سزائیں ہو چکی تھیں ان کو جیلوں سے رہائی ملی۔ کون اس کا ذمہ دار ہے اس کا شاید تذکرہ اس وقت ضروری نہ ہو، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو پیسج دی گئی، ان کے بہت سارے لوگ آئے، یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ پشاور میں باقاعدہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ چندہ جمع کر رہے ہیں چوکوں کے اندر بیٹھ کے۔ پھر ہم نے اس کا دوسرا منظرنامہ دیکھا کہ سوات میں جا کے ان کے مسلح جتھے جو بیٹھ گئے، وہ تو بھلا ہو وہاں کے عوام کا کہ وہ ابل پڑے، اور انہوں نے کہا ان کی موجودگی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، لہٰذا وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ یہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے یہ تو میرے خیال سے تاریخ بھی لکھ دے گی، اور ہم سب کو بھی اپنے اپنے دلوں میں پتہ ہے کون ان کو لا کے یہاں بسانا چاہتا تھا، کون ان کی ٹرمز پر ان سے بات چیت کر رہا تھا، کون ان کے یہاں دفاتر کھلانا چاہ رہا تھا۔ یہ سب اپنی جگہ ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایسی قوتیں ان کو ضرور انگیج کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، لیکن جب جب ریاست اور ریاست کے آئینی ادارے ان مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں، تو پھر کسی بھی دوسری قوت کو ان سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخر ہوا کیوں ہے سب کچھ، اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب نیٹو اور امریکہ افغانستان سے نکل جائیں گے تو طالبان کی جو حکومت وہاں بنے گی وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف اپنے تعلقات کو بہتری کی طرف لے جائے گی، بلکہ وہ ایک خواہش جو بڑی دیرینہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان کا امن جو ہے وہ چونکہ ایک دوسرے سے جڑا ہے، تو ایک ایسا ایرا شروع ہو جائے گا جہاں پر ہم امن کو مستحکم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن وہ خواہش جو ہے، وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ نہیں ہوا ہے، بلکہ الٹ اس سے ہمارا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ تمام تر ہماری ماضی کی یعنی جو ہم نے ان کی امداد کی، جو ہم نے ان کی اخلاقی اور ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ان کی پروجیکشن کی، جو دوحہ کے مذاکرات میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ سب کچھ، اور اب وہ بھی میرے خیال سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی کے جو دو سٹیٹمنٹ ہیں وہاں کے، ایک ان کے فارن منسٹر کا اور دوسرا ان کے اسپوکس مین کا، وہ کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے اس وقت ڈاکٹر دانش بہت خوفناک سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ہم نے صحیح فیصلے وقت پر نہ کیے تو ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر سر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سیاسی عدم استحکام کا تعلق معاشی بحران سے ہوتا ہے، آپ استادوں کے استاد ہیں، اور ظاہر ہے جہاں سیاسی عدم استحکام ہو، معاشی بحران ہو، وہاں دہشت گردی اٹیک کرتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ اور پھر سر اگر ایسا نظام عدل ہو جہاں بے انصافی ہو رہی ہو، انکانسٹیٹیوشنل فیصلے ہو رہے ہوں، غیر قانونی جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہو رہا ہو، اس طرح کی آڈیو لیکس آ رہی ہوں، کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟
دیکھیں یقینی طور پہ جو ملکی استحکام ہے وہ جڑا ہے معاشی استحکام کے ساتھ، اور اگر معاشی استحکام نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کون اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذمہ دار کون ہے، میرے خیال سے اس کے لیے بھی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حکومت میں تھے اور حکومت سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب نکلے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس حکومت کو جو پی ڈی ایم کی ہے یا جو بھی اس حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کو ایک دن چین کا سانس لینے نہیں دیا ہے، چاہے وہ 25 مارچ کا آن سلاٹ ہو، چاہے وہ 26 نومبر کا ہو، چاہے وہ اب جیل بھرو تحریک کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی باتیں تو بہرحال نہیں ہیں۔ جہاں تک آپ نے قانون کی عملداری کا اور انصاف کی بات کی ہے، وہ ہم نے کل تماشا دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں، جو کل ہوتا رہا، اس سے پہلے پچھلی دوپہر کو ہوتا رہا۔ اگر انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ایک شخص کو آپ عدالت میں پیش ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں، تو کس انصاف کی بات ہم کرتے ہیں؟ وہ بھی میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بالکل میچور ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہماری ریٹنگ دنیا میں طے ہو گئی ہوئی ہے انصاف کے حوالے سے، ہم اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو اور بھی بدتر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ذمہ دار ہم سب ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، جی ڈاکٹر صاحب۔ میں آگے چل کے آپ سے ایک سوال کروں گا، لیکن پہلے سوال رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس میں جو بھی آڈیو لیکس آئی ہے، 3 کل آئی ہے، اس کے اوپر حکومت کی کیا ذمہ داری ہے فورنسک کرانے کے بعد، جبکہ جو رانا ثناء اللہ چیف جسٹس سے تقاضا کر رہے ہیں، اور بہت سارے کانسٹیٹیوشنل لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود 209 کے لیے آگے بڑھے۔ میں اس پہ سوال رکھوں گا، لیکن پہلے میں آ جاتا ہوں جناب عبداللہ گل صاحب کی طرف۔ عبداللہ گل صاحب، سیاسی عدم استحکام یعنی سیاسی دہشت گردی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم معاشی بحران یعنی معاشی دہشت گردی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آئینی اور قانونی دہشت گردی بھی اب دیکھ رہے ہیں بے انصافی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی ریگولر پروان چڑھ رہی ہے، اور اب تو کراچی تک آ گئی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر سلیم بخاری صاحب کی بات نہیں سن پایا، لیکن میں ضرور آپ کو کراچی کے حوالے سے تو ضرور یہ بولوں گا کہ فی الحال جو ہے وہ 3 فلورز جو ہیں وہ خالی کرائی گئی ہیں، اور 4تھی فلور کے اوپر اس ٹائم پہ ان کو مزاحمت کا سامنا ہوا، کیونکہ وہاں تقریباً 4 سے 5 دہشت گرد جو ہے وہ موجود ہیں، اور انہوں نے رینجرز کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ فائرنگ وغیرہ کی ہے، اور لیکن اس کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس چیف کے دفتر کو اس لیے ٹارگٹ بنایا گیا کیونکہ وہاں جو کمپیوٹر کے اوپر خفیہ معلومات ہیں، اور خاص طور پہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے یا ان کے حوالے سے جو ان کی انفارمیشن ہے وہ تمام وہ وہاں سے حاصل کی جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کراچی نیکسٹ ٹارگٹ، آپ کو یاد ہے کہ میرا پچھلا پروگرام جب آپ کے ساتھ ہوا تھا تو میں نے کراچی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس پہ میں کالم بھی لکھ چکا ہوں۔ کراچی اس لیے کیونکہ آپ نے جب بلوچستان اور کے پی کو نشانہ بنایا، اس کے بعد آپ کی نیکسٹ موومنٹ کراچی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک اکنامک ہب ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بالکل اگر پہیہ جام کرنا ہو تو ظاہر ہے کراچی کو انسرٹینٹی کا جو ہے وہ آپ شکار کر دیتے ہیں، اور یہی دشمن کی جو ہے ایک خاص سازش آج سے نہیں بلکہ متعدد اس کے ہم مظاہرے دیکھ چکے ہیں، وہ مہران بیس کا ہو یا کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے ہو یا دیگر اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوں۔ اب جو بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جس کا سوال کیا، دیکھیں سوال کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ جب پاکستان کے اندر آپ عدم تحفظ اور عدم ایک استحکام پیدا کریں گے، سیاسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کریں گے اور جھوٹے بیانیے جو ہے وہ گڑیں گے، نتیجہ اس کا جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں نکلے گا۔ جب آپ اندر کا حال دیکھیں نا، جب بھی آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا، دشمن آپ کے اوپر چاروں طرف سے جو ہے وہ پل پڑتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کے اندر کیا انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ ایسٹرن بارڈر سے جو ہے وہ نظریں اٹھانے کے لیے، یعنی کہ انڈیا کے بارڈر سے نظریں اٹھانے کے لیے ہمیں مغربی بارڈر افغانستان کے اوپر الجھایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام ٹیررسٹ کی جو فائنینسنگ ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ ہندوستان اور اس کے حواریوں سے آ رہی ہے، اور وہاں کے جو 5 قونصل خانے افغانستان میں بنے بیٹھے تھے اور جو ان کے رسائی این ڈی ایس کے اندر اور اسی طرح سے اسپیشل فورسز میں اور افغان نیشنل آرمی کے اندر موجود تھی، وہ آج بھی
लोग उनके पेरोल के ऊपर हैं और वो वहाँ बैठ के दहशत गर्दी के ताने बाने पाकिस्तान के लिए बुनते हैं। दूसरी तरफ जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम की सूरत के अंदर ज़ाहिर है जो फ़ौज को जो आप बजट दिया करते थे, क्योंकि आज बजट के अंदर जब भी पेश होता है सवाल सबसे पहले आपकी फ़ौज के ऊपर उठता है कि जी ये बजट कहाँ गया। तो ये बजट जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए खर्च होता है, इसके लिए आए दिन लोग जो है वो अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर आप देखें BLA है, BRA है, BLF है, इसी तरीके से उनकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ज़ेर साया चलने वाली, उनके अंदर बाकायदा एक लावा पकाया जा रहा है और वो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं उनके। दूसरी तरफ आपके है TTP है, TTM है, इसी तरीके से कोई मोहम्मद ग्रुप है, कोई फलाना ग्रुप है, जमातुल अहरार है, ये वो तमाम हैं जिनको कहीं ना कहीं जो है वो मगरबी ताकतें जो हैं वो भी बैकअप करती हैं और भारत तो उनकी मदद कर ही रहा है। मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका कि नूरिस्तान के अंदर बैठ के अफ़गानिस्तान के अंदर ये इनके काम होते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर क्योंकि एक ऐसी मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं है, एक चल सुचल वाला काम है, जिसके नतीजे के ऊपर उनके लिए सबसे बड़ा जो सेफ़ हेवन है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है। यहाँ दहशतगर्दी का हमला करते हैं जिस तरह से पेशावर में किया, दीगर जगहों पे किया और उसके बाद अफ़गानिस्तान पार कर जाते हैं। तो आज जो आपकी ऑडियो लीक्स हैं उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि इंसाफ जो है कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को वाकई ये समझ आ जाए कि कानून अंधा है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसकी फोरेंसिक कराई जाए, इसकी तहकीकात कराई जाए और उसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल बयानियों के नज़र में अगर एक कानूनी फ़ैसले कमज़ोर पड़ने लगें तो मेरे ख्याल में ये लम्हा फ़िक्रिया है और ये पाकिस्तान के लिए एक जहर कातिल हो सकता है, क्योंकि नज़रियाती जब तकसीम आ जाती है कौमों में, हमारी मुआशी हालत भी बेहतर हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी हालत भी ठीक हो जाएगी, हमारी इंशाअल्लाह ताला दीगर मामलात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं होगा तो वो आपकी आइडियोलॉजिकल डिवाइड ठीक नहीं होगी जिसको ताने बाने जो है बुने जा रहे हैं। यकीनन हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कोई बात की होगी तो गलत तो नहीं की होगी कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो रेटिंग है इंसाफ के हवाले से वो सुन के, यानी 2-3 कंट्री रह गए नीचे, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं जिस तरह की लीक्स आ रही है। बिगड़े अमजद मलिक साहब, आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मेरी इत्तलात है, ख़ास तौर पे आप जो कुछ भी बोलना चाहें इस इशू पे बोलें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि ये जो अफ़गान पॉलिसी थी, क्या हमने गलती की? तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल कर रही है, वो अफ़गान हुकूमत के लिए भी ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, क्या हमारी पॉलिसी गलत थी? क्या कहेंगे बिगड़ी साहब? देखिए, इसमें जहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि पॉलिसी गलत थी, पॉलिसी तो गलत नहीं हो सकती। उसके पीछे रीजन ये है कि एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पूरे रीजन का एक स्ट्रेटेजिक मसला था और इसने अल्टीमेटली बैनुल अक़वामी लेवल पे चीजों को, लोगों को, दाएं बाएं स्टेट्स को इफेक्ट करना था। पॉलिसी बड़े सोच समझ के बनाई गई थी, लेकिन देखिए हमारा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं इसका थोड़ा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। हमारे मुल्क के साथ सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चंद को छोड़ के, वो अभी तक पिछले 75 इयर्स में अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को अब इतना जनाजा निकाल चुके हैं कि अब हमारी ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी चलेगी ना कोई और पॉलिसी चलती है। रीजन ये है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है नई या कोई डिक्टेटरशिप आती है, वो आते ही अपना सबसे पहले अपने स्कोर सेट करना शुरू करते हैं, जबकि उन्हें लार्जर पर्सपेक्टिव में ये देखना चाहिए कि जो उनके फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स थे वो कैसे हैं, उनमें अगर गलत थे तो उनको दुरुस्त किया जाए और अगर दुरुस्त थे या हैं तो उनकी कंटिन्यूटी की जाए। हम ऐसे नहीं करते। हम सबसे पहले तो उनकी तमाम पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं और उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ पॉलिसी में गलती नहीं थी, टोटल 2 गलतियां जो हुई उस पॉलिटिकल जो हमारा पिछला सेटअप है वो चेंज होने के बाद। एक तो एंगेजमेंट, ये बुखारी साहब ने भी फरमाया, ये चूंकि एक बड़ा सेंसिटिव मसला है और अफगानिस्तान आज से नहीं, ब्रिटिश इंडिया से हमारे लिए एक मसला है। जब ये खित्ता था, ड्यूरंड लाइन का जो किस्सा है 1853 की बात है, 54 की बात है, तब से ये हमारे लिए एक मसला है और उसके साथ हमारे बड़े इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की आप बात करते हैं तो नेसेसरीली उसमें नेशनल सिक्योरिटी एलिमेंट है और नेशनल सिक्योरिटी एलिमेंट हमारे उनके साथ 2 मेजर जो थे वो यही थे
کہ ایک تو جو پراکسیز ہیں وہاں کے جتنے بھی ہیں وہ ہماری طرف سپل اوور نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ تھا، اور ہماری یہ شرائط بھی تھی جب یہ افغانستان ایشوز حل ہو رہے تھے اور یہ سارا کچھ چل رہے تھے، کہ افغانستان کا لینڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی صورت دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ استعمال نہیں کی جائے گی اور نہ کرنے دی جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ انگیجمنٹ ہم نے کنٹینیوس نہیں رکھی، اس کے بعد اس پہ پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آنا شروع ہوا۔ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ آنا شروع ہوا تو پھر یہ دہشت گردی دوبارہ سے اپنا سر ابھارنا اس نے شروع کیا اور یہ معاملات شروع کیے، اور اس کی ریزن بیسیکلی یہ تھی، یہ ٹرسٹ ڈیفیکٹ، یہ طالبان ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے کیوں ابھرتے ہیں؟ جب بھی طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو سائیکولوجیکلی افغان طالبان ہو یا ٹی ٹی پی ہو، وہ سائیکولوجیکلی ان کو یہ شے ملتی ہے کہ اب ہماری پرو گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، اب ہمارے پاس دوبارہ فری ہینڈ ہے، اور ان کے لیے سافٹ ترین ٹارگٹ جس کے اندر وہ یہ ساری کاروائیاں آ کے کرتے ہیں وہ پاکستان ہے۔ اور عبداللہ گل صاحب نے فرمایا یقیناً یہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، بلکہ ملک ہے، میں تو کہوں گا ایسٹرن بارڈر پہ سر ہندوستان سر ہاں بریگیڈیئر صاحب، ہم وہاں چائے پی رہے تھے اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی، تو ہمیں یہ محسوس ہوا پاکستانیوں کو مجھ سمیت کہ ہم اب محفوظ ہیں، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں سر۔ تو سوچئے جب چائے پی رہے ہوں گے تو کتنے محفوظ۔ ایک چیز، دوسری بات یہ تھی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم چائے پی رہے تھے تو ہمیں یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ اب یہ بارڈر جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا ہے، جو کل تک کرزئی اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں نہیں تھا۔ لیکن سر وہ چائے کا اثر ہمیں نہیں ملا، صحیح کیا کہیں گے؟ نہیں، چائے کا اثر تو وہ چائے آپ نے ایک جگہ پیتی دیکھی ہے نا، انفیکٹ وہ منظر عام پہ آ گئی، چائے تو 3-4 جگہ پی گئی، چائے تو وائٹ ہاؤس میں پی گئی، چائے تو شاید دعا میں بھی پی گئی، چائے تو ایک اور جگہ بھی پی گئی ہوگی۔ یہ چائے جو پی جا رہی تھی اس کا مطلب ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ اس وقت افغانستان کے اندر جتنے سٹیک ہولڈر ہیں، اور مین سٹیک ہولڈر کون تھے؟ افغانی خود تھے، اس کے بعد نیٹو فورسز، بخاری صاحب نے فرمایا یعنی امریکہ، پاکستان تھا، اور پاکستان اس کا جو رول ادا کر رہا تھا اپنا، وہ بہترین رول ادا کر رہا تھا، اور بڑی پالیسی کے ساتھ دیکھیے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چلنا تھا۔ اس کو کنٹینیوس اگر اس کی انگیجمنٹ رکھی جاتی طالبان کے ساتھ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بارڈر محفوظ تھے، بڑے اچھے معاملات چل رہے تھے۔ اور ہاں اس میں ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا، اس کو میں انسیڈنٹ نہیں کہوں گا کہ شاید پلان تھا، وہ ایسے ہوا کہ آ رہا تھا کہ ایک دم طالبان آ کے اور وہ افغان فورسز سرنڈر کر جائیں گی، لیکن وہ جو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا سول وار کی، اگر وہاں سول وار شروع ہو جاتی اس کے بڑے خطرناک نتائج ہونے تھے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے دہشت گردوں کو ہم نے رہا کر دیا ان کی حکومت پہ، اور ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ کئی ہزار جنگجو جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے۔ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ یہ فیصلہ اس وقت صحیح تھا۔ میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین، پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ دہشت گردوں کو میں نے کہا تھا نا کہ ان کا ٹھکانہ چھت ہے یا پھر موت ہے، تو جو 2-3 رہ گئے ہیں وہ چھت پہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور بہت جلد آپ سنیں گے کہ واصل جہنم بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ میں آتا ہوں سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف، اور وہ 2 باتیں میں چاہوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم 5 منٹ 4 منٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اس کو فورنسک کرائے، اور 209 جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں بھیج دے سب کچھ، اور یہ ایکشن ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے۔ حکومت سو موٹو نوٹس کے انتظار میں ہے۔ دوسرا، یہ جیل بھرو تحریک سنائے بدھ سے شروع ہونے والی ہے اس موقع پہ جب ملک کے ایسے حالات ہیں، کیا کہیں گے سلیم بخاری صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آڈیو لیکس کا تعلق ہے، وہ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کے اوپر آج تک کوئی پراپر ایکشن انیشیٹ نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ ہے یہ کہ سرکاری سطح کے اوپر اس کو استعمال کر کے، اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کر دی ہے۔ میرے خیال سے اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے اگر آپ اس کو لوز چھوڑ دیں گے تو یہ سلسلہ غیر معینہ مدت تک چلتا رہے گا۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے
کہ اس معاملے کو لے کے جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے پاس جایا جائے اور وہاں ریفرنس بھیجا جائے تاکہ وہ اس کی فرینزک کرانے کے بعد جو بھی متعلقہ ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف جب تک کوئی ایکشن انیشیٹ نہیں ہوگا، جب تک ان کو عبرت کا نشان آپ نہیں بنائیں گے، یہ آڈیو لیک اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں گی. اور جس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہم کرتے ہیں وہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک یہ سلسلے جو ہے وہ جاری رہیں گے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ جو ہے وہ اپنے صوبائی 2 وزیر خزانہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ IMF کو خط لکھ دیں تاکہ وہ اس حکومت کو یعنی جو معاہدہ ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو پائے. یہ ہم نے کبھی سنا نہیں، یہ تو کسی بنانا ریپبلک میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا. اسی طرح کی بے پناہ لیکس کی میں بات کر سکتا ہوں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ ذاتی ہیں، گند مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے. تو اب میرے خیال سے انف از انف. ایک تو ہمیں اس کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنا چاہیے اور پراپر فورم میں نے کہا ہے کہ موجود ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے فرینزک کرانے کے بعد ان کے خلاف اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ سلسلہ بند ہونے نہیں جا رہا. اب آ جائیے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف، وہ جیل بھرو تاریخ کا جو معاملہ ہے. ایک طرف تو ہم اس ملک کے جو حالات ہیں اکانومی کے وہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف جو انٹرنیشنل سیناریو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو اس ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک فضا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ایک منظر ہمارے سامنے اس وقت بھی چل رہا ہے. اس میں پھر آپ جیل بھرو تحریک کی بات اگر آپ کریں گے تو یہ کسی بھی صورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف تو بات جا نہیں رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک کیوں شروع کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں. لیکن 2-3 باتیں اس حوالے سے بھی بہت ضروری ہیں کہ اچھی خاصی 2 حکومتیں چل رہی تھی، آپ نے ان کو بھی توڑ دیا وقت سے پہلے، تحلیل کر دی وہ اسمبلیز آپ نے. پھر آپ نے جو استعفے دیے تھے ان کے بائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، مارچ میں وہ بھی ہونے ہیں. 90 دن اگر آپ ان کے لگا لیں تو یہ بات پہنچ جائے گی مئی اور جون تک، اور اگست میں ویسے ہی جنرل الیکشن ڈیو ہیں. تو کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ سارا یہ سال جو ہے یہ الیکشنیئرنگ میں گزر جائے؟ اب میں یہ سوال کا جواب جو ہے وہ باقی سب کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ شاید اس کے اوپر زیادہ پراپرلی انلائٹن کر سکیں. لیکن ہمیں جب تک بیٹھ کے ایک کنسنسس اور گرینڈ نیشنل الائنس ہم نہیں کریں گے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اگر ہم دوسروں کو چور ڈاکو کہہ کے اور ان سے پرے رہیں گے، بات نہیں کریں گے ان سے، تو کوئی مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا ہے. کوئی سیاست اور کوئی ملک سیاسی اعتبار سے چل نہیں سکتا جب تک آپ وہاں پر پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ انیشیٹ نہ کریں. خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ زبان پاک کے اندر بیٹھ کے وہ اس انتخاب بھی لڑ لیں گے اور اس ملک میں دوبارہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، خواہش میں کوئی خرابی نہیں، نہ خواہش بری ہے. لیکن اس کے لیے جب تک آپ اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گے، اسی طریقے سے آپ پریس کانفرنس کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے آپ کے جو سپورٹرز ہیں ٹھیک وہ آپ کے کہنے پر احتجاج کے عمل سے گزرتے رہیں گے، لیکن کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے جی. ویسے میں آتا ہوں جناب عبداللہ گل صاحب کی طرف. ویسے دیکھا جائے تو اداروں میں کوئی 3-4 ہی افراد ایسے ہیں اور جن کی فل سپورٹ کی بنیاد پر پاکستان میں اس وقت جو بے انصافی ہو رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہو رہا ہے، معاشی عدم استحکام ہو رہا ہے اور دہشت گردی بھی اسی سمت میں بڑھ رہی ہے. عبداللہ گل صاحب، حکومت اور ریاست کو عوام کہتی ہے کہ ایکشن لیں، جیسے ابھی میں نے کہا آڈیو لیکس پہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایکشن لے، لیکن حکومت اور ریاست اگر ان چیزوں پہ 0 ٹالرنس لے آئے تو میرا خیال ہے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ملک میں معاشی، سیاسی یا اور قسم کی قانونی آئینی دہشت گردی کر سکے اور دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھائے. جی عبداللہ گل صاحب، 4 منٹ ہے آپ کے پاس. جی میں دیکھتا ہوں کہ یہ آئرن نروز ہیں ہماری ریاستی اداروں کی. میں کہتا ہوں کیا اعصاب ہیں ان کے مضبوط. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ انٹرنل پریشر ہو، ایکسٹرنل پریشر ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، وہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہو، حکومت یا اپوزیشن اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے، یہ ہمیں بہت غور طلب بات ہے. دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ریاست کے 3 ستونوں میں سے ایک حکومت، ایک ریاست اور تیسرا جو ہے وہ آپ کی عدلیہ. اگر دہشت گردی کے حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے، جب دہشت گردوں کو جانے دے کے جو ہے پکڑ کے لے کے آتے ہیں تو سالوں سال جو ہے وہ مقدموں کے اندر ان لوگوں کو ایونچولی وہ بری ہو جاتے ہیں.
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہی دہشت گرد جو ہے وہ آپ کے لیے ایک دیو بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا۔ 5 فروری ایک ایسا دن ہے جس کے اندر پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو کے ایک یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے، لیکن آپ نے حکومت کے جتنے بھی اتحادی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے پھر جو اپوزیشن میں اور جو موجودہ حکومت کے اندر جن لوگوں نے حکومت کی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، یا پھر آپ کی مسلم لیگ نون ہے، روزانہ جلسے جلوس کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن 5 فروری کو ان سب کو سانپ سونگھ گیا اور پوری پاکستانی قوم خود باہر نکلی۔ اس سے نظر آ جاتا ہے کہ مفادات کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس ٹائم پہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ غیر ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے امبیسڈرز کو آن بورڈ کر کے ایک ایسی سازش بنی جا رہی ہے جس سے ایونچولی آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈال دیں گے۔ اور اسی کے لیے آپ کو یاد ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ ایک خط بھی لکھ چکی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب خواتین سے حلف برداری کروائی گئی ہے تاکہ خواتین جب جائیں گی تو ان کو عدالت جیل بھیجا جائے گا، تو پھر ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک اسٹیٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ خطرناک صورتحال ہے، اس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جو میں نے کہا حکومت اس ٹائم پہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پھر آپ کی افغان پالیسی، میرا خیال ہے کہ جو ہم نے 2021 کو افغان پالیسی بنائی تھی اور ہم یہ اسیسمنٹ نہیں کر پائے، بڑا میں واضح کہوں گا، اور یہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے میں ہیں، یہ میری بات کو امید ہے کہ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید 4 سے 5 ماہ لگ جائیں گے طالبان کو جو ہے وہ کابل فتح کرتے، لیکن جو ہے طالبان نے 15 اگست کو ہی جو ہے وہ کابل فتح کر لیا، اور اس کے بعد جو بننے والی یو ایس پالیسی تھی جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے تانے بانے چھوڑے تھے، ہم اس کو بھی اسیس نہیں کر پائے۔ میرا خیال ہے یہ ہمارا ایک فیلئر تھا، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ریاست کو حکومت کے ساتھ اور حکومت کو ریاست کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن عبداللہ گل صاحب، ایک یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک آدھ منٹ میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ 10,000 جنگجوؤں کو آپ کے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے، اور دوسرا جو یہ چھوڑا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور پھر جس طریقے سے بھی آپ نے کہا کہ قانونی تحفظ بھی مل جاتا ہے ان کو، اس پہ ذرا سا مجھے چاہیے کہ یہ کیا فیصلہ ہم کرنے جا رہے تھے؟ عبداللہ گل صاحب، میری آواز نہیں آ رہی آپ؟ چلیں، میرا خیال ہے عبداللہ گل صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتے ہیں اہم ترین سوال کر کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک، پھر آتے ہیں بریگیڈیئر امجد ملک صاحب کی طرف۔ ویلکم بیک۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ بہت جلد ایک اور 2 آڈیو جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس کا تعلق بھی پاکستان کے انصاف کے اعلیٰ منصب سے ریلیٹڈ ہے، نیوز ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انتظار ہے۔ جی میں آتا ہوں بریگیڈیئر امجد ملک صاحب۔ 10,000 جنگجوؤں تحریک طالبان کو پاکستان میں پناہ دی جائے، دوسرا یہ کہ چھوڑا گیا بہت بڑے بڑے دہشت گردوں کو حکومت نے، تیسرا یہ کہ سر یہ جو یہاں کراچی میں دہشت گردی کا حملہ ہوا، ادھر خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا، کیا کہیں گے سر؟ نہیں، یہ آخری سوال کو پہلے جواب دیتا ہوں۔ وہ جو جیل بھرو تحریک کا اعلان ہے وہ 6 بجے ہوا ہے۔ اچھا، دہشت گردی پہلے نہیں ہوئی تھی سر؟ یہ پولیٹیکل کویسچن ہے، اس کو چھوڑے، میں سوری ٹو سے دس۔ آپ نے کہا کہ وہ ہمارے پاس جو لوگ ان کے بند تھے، ٹیررسٹ تھے یا جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا افغان طالبان کے تھے، ان کو کس لیے چھوڑا گیا؟ دیکھیے، جب 3 میجر سٹیک ہولڈر، یہ بڑا عرصہ مذاکرات چلتے رہے، کئی دفعہ میٹنگز ہوئی، سارا کوئی، تو اس میں کچھ معاملات طے پائے، کچھ طالبان کی طرف سے تھے اور ان پہ عمل کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اب ہم ایک اچھائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی کچھ اپنی شرائط تھیں، اس پہ بھی عمل کرنا ضروری تھا۔ تو دونوں طرف سے چونکہ پاکستان میجر سٹیک ہولڈر تھا اور شروع سے ہی رہا جہاں تک افغانستان کے معاملات ہیں،
1950 سے ہی ہم اس میں رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چھوڑے گئے, لیکن وہ چھوڑے ایسے ہی نہیں گئے تھے ڈاکٹر صاحب. اس کے اوپر پراپر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ان کے ساتھ پراپر یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک پراپر ایگریمنٹ کے تحت وہ چھوڑے گئے تھے کہ کن وجوہات کی وجہ سے چھوڑے جا رہے ہیں اور آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا ان کا اس کے لیے. عبداللہ گل صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جو اسیسمنٹ تھی, certainly I would say it went wrong, but I'll certainly say کہ یہ اسیسمنٹ میں تھوڑا مس کیلکولیشن ایسی ہوئی کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس آئے گی افغان نیشنل آرمی کی طرف سے, جو نہیں آئی, اور طالبان بہت جلد انہوں نے کابل فتح کر لیا. اب یہ تھوڑے معاملات آپ سمجھیے فاسٹ فارورڈ ہو گئے, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پالیسی کو ری وزٹ کیا جائے. اور ری وزٹ ڈاکٹر صاحب جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وہ کس صورت میں ہو سکتا تھا کہ اگر ہم ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ رکھتے طالبان کے ساتھ. انفارچونیٹلی یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی, سو کالڈ جسے ریجیم چینج آپریشن کہتے ہیں, اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ کی چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی عجیب و غریب صورتحال بن گئی اس وقت, اور ایک خامخواہ بلیم گیم بھی شروع ہوئی, اور اس میں جو میجر ہمارا جو مین سیکیورٹی ادارہ ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ, جس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جس کا یقیناً کنسرن تھا اور وہ میجر رول پلے کر رہے تھے اس سارے مذاکرات میں, ہمارے اسپائی ماسٹر رول ادا کر رہے تھے, تو وہ کسی اور معاملات میں چلے گئے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ ایک تو طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری ڈیلے ہونی شروع ہو گئی, ہم نے اس پالیسی کو پرسو کرنا یعنی تھوڑا ہاتھ ڈھیلا کر لیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان دو چیزوں نے مل کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کرنا, یہ میں اپنی پہلے والی بات کو تھوڑا کوانٹیفائی کر رہا ہوں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کرنا شروع کیا بٹوین بوتھ دی گورنمنٹس. اب یہ تو ایک حقیقت تھی, طالبان کی گورنمنٹ آنا, چاہے وہ ویک تھی, چاہے وہ کچھ ایریا میں تھی, چاہے وہ کمزور تھی, جو بھی تھا. افغانستان کے دیکھیے سوشیالوجی کو اگر آپ دیکھیں, اس کی آپ اس کی آپ کلچر دیکھیں, اس کا آپ ایک سسٹم آف ان کی جو ڈائیورسٹیز ہیں ان کو دیکھیں, تو وہ دیٹ از ناٹ این ایزی کنٹری, دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری. ان کے لوگوں کو دیکھیں, اور ہمارے ان کے ساتھ بڑے شدید انٹرسٹ, صرف سیکورٹی انٹرسٹ نہیں جڑے ہوئے, ہمارے ان کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ کلچرل انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ اور بہت سارے ایسے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں کہ جس میں ان تمام انٹرسٹ کو اگر کوئی چیز ہٹ کر سکتی ہے تو وہ ٹیررزم ہے. اب وہ ٹیررزم طالبان کی ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو, افغان طالبان کی طرف سے ہو, یا جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ سپلنٹر گروپس جو ہوتے ہیں دائیں بائیں, جو اس وقت انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. آخری بات ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا, دیکھیے دنیا کے اندر 124 سے زائد انسرجنسیز ہوئی پچھلے ایک صدی کے اندر. اب ہر انسرجنسی جو ان سی ہے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے, اس کو آپ فورس سے دبا تو سکتے ہیں, اس کو ختم نہیں کر سکتے. سو دس انسرجنسی جس میں سے ہم گزرے ہیں, یہ جو ٹیررزم کی تھی, اور ہم نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی, 80,000 ہمارے لوگ شہید ہو گئے, ہمارا اربوں کا نقصان ہو گیا پیسوں کا, لیکن وہ اس وقت تک معاملات درست میں نہیں جا سکتے تھے جب تک پولیٹیکل انگیجمنٹ نہ رہتی بٹوین بوتھ دی گورنمنٹ, اور اس ایشو کو ایز اے پولیٹیکل ایشو لیا جاتا. ٹھیک ہے, میں ذرا بخاری صاحب سے 1 منٹ بخاری صاحب کا اور 1 منٹ میں ان کا لوں گا آپ کا. بخاری صاحب, عمران خان کی حکومت میں دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی, یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے, اور موجودہ حکومت میں ہو رہی ہے, تو 1 منٹ آپ کے پاس ہے, اس کو آپ کیسے وہ کریں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا ہوں کہ ان کے ہاتھ ہوتے ہوئے دہشت گردی نہیں ہوئی تھی. کیا آپ کو بھول گیا ہے کہ ہزارہ کے لوگ جو ہیں 10-10 15-15 لاشیں لے کے 10-10 15-15 دن تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آ کے ان کو دلاسا ہی دے دیں؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ ایک واقعہ نہیں ہے, جتنے آپ کہیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. تو ایک تو یہ تاثر بالکل غلط ہے, یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے ساتھی جو ہے بریگیڈیئر صاحب, انہوں نے بہت, میں احترام کرتا ہوں ان کا, انہوں نے سارا ملبہ ایک طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا ہے کہ یہ لگ گئے اور کام کرنے کے لیے, اور دہشت گردی جو ہے وہ پلٹ رہی ہے. اس کا میرے خیال سے ایکسپلینیشن بھی وہی دیں گے, میرے پاس تو اس کا کوئی ایکسپلینیشن بالکل نہیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ مس ہینڈلنگ کی گئی ہے. افغانستان نے یہ انڈرسٹینڈنگ دی تھی, یہ انڈرٹیکنگ تھی کیٹیگوریکلی کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, جو کہ آج تک ہو رہی ہے جس دن سے وہ وہاں سے آئے ہیں. اس کو چھوڑیے, کابل کے اندر پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک نہیں ہوا,
تو یہ جو ہے نا یہ ڈرامہ کے جی وہ تو بالکل معصوم ہے، بس ساڑیاں غلطیاں نے، ٹھیک میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ایسا ہے۔ ہے، میرے خیال سے بہت رعایت دی گئی ہے، اچھا میرے خیال سے ان کو بہت اکاموڈیٹ کیا گیا ہے۔ آپ 10,000 کی بات کرتے ہیں، ملک کا فارمر پرائم منسٹر کہتا ہے میں 40,000 تمام آپ کو یاد نہیں ہے کہ ان کا نام طالبان خان کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ وہ ان کے یہاں ٹھیک ہے یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے بالکل کیٹیگوریکل، ٹھیک ہے، اس ایٹیچیوڈ کا یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ٹھیک ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، بالکل آخری جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ عمران خان طالبان کے بہت، آپ نے بتا دیا کہ امیچور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ دار ہے، آپ نے کہہ دیا، یس آپ نے کہہ دیا، پاکستان آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اپنا 100% پوٹ ان کیا، ٹھیک ہے سر، وہ آپ جتنی بھی ایفرٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن دیکھیے بھی کسی بھی ادارہ ہے یہ، اصل میں ریاست نہیں ہے، ریاست کے اندر سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس آخری سر میں عبداللہ گل سے بھی پوچھ لوں، خان صاحب، عمران خان صاحب طالبان کے بہت قریب تھے، 40,000 ٹی ٹی پی کو، تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا، اور جیسے ہی ہٹے ہیں یلغار شروع ہو گئی ہے۔ سر صرف 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، کیا کہیں گے عبداللہ گل صاحب؟ دیکھیں، جب آپ لوگوں کو وہاں بھتہ دیں گے اور اس کے ایویڈنس موجود ہے، ان کو آپ شیلٹر دیں گے، ان کو آپ کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ